والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 183 اور 84 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی ان کی عمریں لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جلتی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ یعنی کفار جب کفر کریں اور گناہ کریں تو فرمایا ان کے کفر اور گناہوں کو ہم مزید آگے بڑھا دیں گے اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، تو اس وجہ سے عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے کفر اور گناہوں کے اندر مزید آگے بڑھ جائیں گے، اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ ان کے لوٹنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے گی۔ گناہوں کے باوجود عمر کا لمبا ہونا یہ بہتر نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیے کہ کفر اور گناہوں کے باوجود لمبی عمر ملنا، فوری عذاب نہ ہونا اور مصائب و آلام کا نہ آنا ایسی چیز نہیں جسے حق میں بہتر سمجھا جائے۔ بسا اوقات لوگ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے کام صحیح چمکا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ٹینشن پریشانی نہیں آتی، تو فرمایا اگر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر گناہوں میں آگے گناہوں میں بڑھنے میں جو ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ آئے، کام وغیرہ ٹھپ نہ ہو، تو فرمایا اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت گناہوں میں اضافے اور تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں فرما رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ اچھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ اگر مزید گناہوں میں بڑھ جاؤ گے، مزید حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے تو بربادی کا سبب بن جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کفار جو کفر کرتے ہیں پھر کفر کی حالت میں گناہ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ گمان مت رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے کفار کو مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہو جائے، کہ کفار اپنے گناہوں کے اندر مزید بڑھ جائیں تاکہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اچھا شخص وہ ہے عمر بھی لمبی ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں۔ عرض کی گئی لوگوں میں سب سے بدتر یعنی برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر تو زیادہ ہو لیکن اس کے عمل بھی برے ہوں۔ آگے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ کوئی جنون کا تعلق نہیں، وہ تو صاف صاف سنانے والے ہیں۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب کے ساتھ کوئی جنون کا تعلق نہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کیا کرتے تھے۔ جنون یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کفار بتوں کو پوجتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان سے پوجنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کام کفار کرتے تھے، سرکار ان کو منع کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشغول رہتے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون سمجھا۔ کفار کہتے تھے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ محمد ایک نیا شخص آیا جو ہمیں ان کاموں سے منع کر رہا ہے، تو ان کاموں سے منع کرنے کی وجہ سے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون کی نسبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت
کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے اے بنی فلاں اے بنی فلاں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرو، تو کفار میں سے کوئی کہتا تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات ان کو پکارتے تھے کہ اے بنی فلاں اے بنی فلاں اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تم شرک کرتے ہو اس سے توبہ کرو، اپنے رب واحد قہار کو پوجو۔ تو اس پر کفار یہ کہتے تھے کہ تمہارا صاحب مجنون ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا جو ہمارے محبوب کرتے ہیں اس کے اندر تم غور و فکر کیا کرو، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر عجیب حالت طاری ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو، یعنی وحی کے طور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت مبارکہ تبدیل ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کی وہ قوت برداشت نہ کر سکتا بلکہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ تھا کہ جس نے قرآن پاک کو تھما ہوا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میری ران پر سر رکھ کر آرام فرماتے، جب قرآن نازل ہو جاتا فرماتی ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ میری ران پھٹ جائے گی۔ اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوتے، جب اونٹنی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل کیا جاتا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اونٹنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جایا کرتی تھی، آگے چل نہ سکتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا قرآن پاک کا۔ تو فرمایا اس قرآن کے بوجھ کی وجہ سے، اس قرآن پاک کی طاقت کی وجہ سے پیارے آقا کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ اس وجہ سے کفار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مجنون نعوذ باللہ کہا کرتے تھے۔ اچھا، یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کا رد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جنون نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے کہ جب کفار عرب کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، یہ لوگ چونکہ عرب تھے تو یہ شاعری و شاعری بہت زیادہ کرتے تھے، یہ ہر ایک جو سردار ہوتا تھا روزانہ ایک تختی پر شعر لکھ کر یہ مکے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، پھر دوسرے قبیلے والے اس کے مقابلے میں شعر لکھتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انا اعطیناک الکوثر یہ صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لکھ کر لگوائی تو پھر بڑے بڑے سردار جو ہے اس کے مقابلے سے عاجز آ گئے کہ قرآن پاک تھا، اس کی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو فرمایا کفار مکہ، اے سرداران مکہ، تم اس قرآن پاک کی آیت کی مثل ایک آیت ہمیں لا کر دکھاؤ، ایک صورت دکھاؤ، پھر فرمایا ایک آیت ہی لا کر دکھا دو، پھر فرمایا ایک آیت کا کچھ حصہ ہی ہمیں لا کر دکھا دو اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے۔ تو پیارے آقا نے جب انا اعطیناک الکوثر ایک تختی پر لکھ کر دیوار مکہ کے ساتھ لگائی تو پھر بڑے بڑے کفار اس سے عاجز آ گئے کہ محمد نے ایسا فصیح و بلیغ کلام کیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ اسی طرح پیارے آقا کے اخلاق بہت عمدہ، معاشرت بڑی پاکیزہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک تھی، ہمیشہ اچھے کام کرتے، اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے پیشوا و مقتدا ٹھہرے۔ بالکل یہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون اقرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں، کہ جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، اپنے تو اپنے کے دشمن بھی جس کو کہیں کہ محمد بہت بڑا امین ہے، محمد صادق و مصدوق ہے، تو فرمایا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، جس کی شخصیت اتنی پاکیزہ ہو، اس کو مجنون کہنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔